ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص استطاعت رکھتے ہوئے، گنجائش رکھتے ہوئے، ہمت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، فرمایا فلا یقربن مصلانا، فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ذرا سوچیں وہ حضرات جو آج قربانی کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، جو قربانی کی سنت کو اہمیت نہیں دیتے، جو قربانی کی سنت کو فضول قرار دیتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ شریعت کا ایک اہم شعار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار منا رہی ہے، اور انہی میں سے ایک شخص بدبخت ایسا جس کو خدا نے سب کچھ دیا، استطاعت دی، اس کو گنجائش دی، اور وہ آسانی سے اس اہم سنت میں حصہ لے سکتا ہے، اور اس کے باوجود بے پرواہی برت رہا ہے۔ اس کا کیا منہ ہے کہ سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر عید منائے؟ افسوس ہے آج بہت سے لوگ باوجود وسعت کے، گنجائش کے، استطاعت کے قربانی نہیں کرتے، خاص کر دیہات کے لوگ اس میں بہت غفلت کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو صاحب وسعت قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور مسلمانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، عیدگاہ کے قریب وہی آئے گا جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، وہی آئے گا جو محبوب خدا کا مہمان ہوگا، وہی آئے گا جو اہل ایمان ہوگا۔ اور افسوس ہے جو ایک اہل ایمان ہو اور اس کو عیدگاہ سے دور کیا جائے اس عمل کی بنا پر کہ وہ قربانی کرنے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، جبکہ عیدگاہ سے دوری اور عیدگاہ سے بود انہی کو ہے جو صرف کافر ہیں، ان کے لیے عیدگاہ میں آنا ہی آنا ہے۔ اور افسوس ہے کہ قربانی جیسی اہم سنت سے اعراض کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا یہاں تک اظہار کیا اور اس کے لیے تنبیہ فرما دی اور سخت سے سخت وعید فرما دی، شدید وعید سنا دی اور اس کو دور کر دیا۔ ذرا سوچیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آج تو یہ ہے حد، بعض جگہ یہ رواج پایا جاتا ہے جس کسی پر قربانی واجب ہوئی اس نے بکرا، بھیڑ، دمبا یا کوئی بڑا جانور خرید لیا اور قربانی کر دی، لیکن اگر کبھی کچھ مالی اعتبار سے کمی ہوئی، چاہے وہ صاحب نصاب ہے بھی، لیکن اکثر و بیشتر یہ کہہ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہر سال قربانی کرتے ہیں، اگر ایک سال نہ کی تو کیا حرج ہے؟ ارے مسلمان ذرا سوچ، تو کہہ رہا ہے کیا حرج ہے؟ یہ دین، اسلام دین ایک کامل دین ہے جس میں انسان کی قیامت تک کی ضروریات وغیرہ کا خیال رکھا گیا۔ قربانی کے باب میں شریعت کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں کا استعمال نہ کرنے کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ افضل تو یہی ہے کہ صاحب نصاب ایک بکرا، دمبا وغیرہ قربانی کا لے کر اپنی طرف سے قربانی کرے، لیکن اگر اس کی ہمت نہ ہو، بکرا لینے کی یا دمبا خریدنے کی ہمت نہ ہو، تو بڑے جانور میں ایک حصہ لے کر قربانی کرے اور اس قربانی کے فریضہ سے اپنے آپ کو سبکدوش کر اس وعید سے بچے، کیونکہ بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اپنے علاقے میں اپنے بڑے جانور میں حصہ لے۔ اگر اپنے بڑے جانور میں حصہ نہ مل رہا ہو یا علاقے میں بڑے جانور نہ ملتے ہوں تو جہاں پر بھی بڑے جانوروں کا انتظام ہو یا دینی مدارس ہوں وہاں پر رابطہ کرے اور وہاں پر اپنی رقم کو بھیج کر ثواب دارین حاصل کرے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو ذرا غور کریں، ابراہیم علیہ السلام سے تو بیٹے کی قربانی مانگی، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی امتی کی طرف سے، اپنے غریب امتی کی طرف سے قربانی کی۔ ذرا ہم خیال کریں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نماز پڑھتے، آپ نے خود نماز پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد آپ کا مبارک معمول یہ تھا کہ آپ قربانی کرتے تھے، اور دو مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا معمول بھی یہی بنا لیا کہ میں اپنی طرف سے ہر سال 2 مینڈے قربان کرتا ہوں۔ ذرا سوچیں بھائی، یہی تو عشق رسول ہے، یہی تو محبوب کی اداؤں کو اپنانا ہے، اور محبوب کی اداؤں پر مر مٹنے کا نام ہے۔ ایک ہم ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے، اس لیے جو محبوب پسند کرے اس کو پسند کرنا، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام عشق رسول ہے۔ جن کو محبوب ناپسند کرے ان سے گریز کرے، جن سے محبوب دوستی کرے ان سے دوستی لگائے، اسی کا نام دین ہے۔ اور سچ ہے کہ صحابہ تو فنا فی الرسول تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ تنقید اور تنقیس نہ بنانا۔ ذرا غور کریں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ایک مرتبہ ساتھ تھا، بقرہ عید کی نماز پڑھی، پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں ایک مہنڈا پیش کیا گیا، ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور آپ نے اسے ذبح کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے نام پر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، خدایا میری طرف سے اور میری امت کے ان سب لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہ کی ہو، یعنی جو قربانی کرنے کی ہمت نہ رکھتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے غریبوں کا اس قدر فکر تھا، جو گھرانے قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثواب میں ان کو بھی شریک کر لیا۔ خوش قسمت ہے وہ غریب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں شامل تھے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کی قربانی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ امتی کا بھی فرض ہے کہ رسول رحمت کی اطاعت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے۔ تو اس لیے امتی کا بھی فرض ہے کہ رسول رحمت سے محبت کرے، امتی کی یہ بھی ذمہ داری اور فرض ہے کہ اس رسول رحمت کی سنت کو زندہ کرے، امتی کا یہ بھی فرض ہے کہ اس رسول رحمت کے مشن کو زندہ کرے۔ ذرا سوچیں میرے پیارے دوست اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والے پر کیا ڈانٹ فرمائی، ذرا سوچیں۔ مسند احمد اور ابن ماجہ شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو، گنجائش رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس لیے جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا غور کریں کہ وہ آدمی جو قربانی نہ کرے گنجائش ہونے کے باوجود اس قابل ہی نہیں کہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں جائے، اسے مسلمانوں سے الگ تھلگ اپنا راستہ بنانا چاہیے۔ مسجدیں اور عیدگاہیں ایسے لوگوں کی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں اور اپنی زندگی کا سرمایہ سبیل رسول کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق قربانی کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ ذرا اس آیت کے اوپر غور کریں، اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے جب چھری پھیر دی جذبہ قربانی اور دل کے تقویٰ کا امتحان ہو گیا، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرا، نیک نیتی اور خلوص دل پہلے قبول ہو گیا۔ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرا، لیکن اس کی نیت اچھی تھی، درست تھی، خلوص دل یعنی دل کے اندر اخلاص تھا، تو اس کا یہ عمل قبول ہو گیا۔
تو اس آیت کریمہ نے یہ حقیقت واضح کر دی، صرف جانوروں کا خون بہا دینے سے یا گوشت کھانے یا کھلانے سے ہی خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے یہاں تو اصلی قیمت تقویٰ ہے، خلوص ہے، خوش دلی ہے، جوش اور محبت ہے، جذبہ قربانی ہے۔ جس بندے میں یہ خوبی جتنی زیادہ ہوگی اس کی قربانی اتنی ہی زیادہ مقبول ہوگی۔ الترغیب والترہیب صفحہ نمبر 392 جلد نمبر 2 کے اندر۔ ابن ماجہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بس اے خدا کے بندو، اپنے دل کی پوری خوشی کے ساتھ، پورے دل جوشی کے ساتھ میں، خوش دلی کے ساتھ میں قربانی کیا کرو۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کے لیے ان دنوں کی قدر نصیب فرمائے۔ اس لیے جن بھائیوں کے ارادے درست نہیں ہیں وہ اپنے ارادوں کو درست کریں اور قربانی کر کر اپنے آپ کو اس ڈانٹ اور اس تنبیہ سے بچائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے جس کی قربانی کرنے کی طاقت ہو، استطاعت اور گنجائش ہو۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، تمام امت مسلمہ تک میرے اس بیان کو پہنچا دیں۔ پتہ نہیں آپ کی برکت سے کتنے حضرات جن کے ارادے قربانی کرنے کے نہیں ہیں، اور کاش کہ ابھی سے ان کا ذہن بن جائے اور وہ قربانی کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے اپنا